تو میں چاہوں گا کہ یہ جو پرسیپشن اور ریالٹی کے سوالات ہیں اس میں میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے اور میڈیا انسٹیٹیوشن یعنی جو میڈیا کے اکیڈمک انسٹیٹیوشن ہے ان کے رولز کو وہ کس طرح سے دیکھتی ہیں. تو ڈاکٹر بشریٰ صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سلمان صاحب، سلمان غنی صاحب، ماشاء اللہ. السلام علیکم. بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹس. آنیسٹلی اسپیکنگ، جب کل سلمان صاحب نے مجھے کہا کہ جی ریالٹی پرسیپشن پہ بات کرنی ہے تو میرا دماغ ہر طرف سے چلا گیا، کیونکہ دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ نیڈس ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. I have been at Punjab University since last 26 years, and by the grace of God I have been teaching more or less all the subjects there. Language and communication se shuru hui, phir theories, phir research padhai. But in the last 5 years what happened was کہ اور جو میرا جو پورا کام ہے وہ بھی میڈیا کے اوپر اس کی کرٹیکل ڈسکورس انالیسس پہ ہے، سیمیوٹکس پہ ہے. تو ہم ایویڈنس بیس بات کرتے ہیں اور پھر ہم میڈیا کے کانٹینٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو بٹ واٹ ہیپنڈ دا لاسٹ 5 years کہ مجھے کچھ یہ احساس ہوا کہ شاید ہم لوگ جو میڈیا کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں تو میڈیا جو وہ بتی پنکھے کا نام نہیں ہے، میڈیا کے اندر انسان ہے. سو اب ہم یہاں پہ یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انسانوں کی بیسکلی بات کریں جب ہم میڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں. تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس نہیں ہے، شاید ہمارے ہاں کوئی مورل کرائسس ہو گیا ہے، کوئی ایتھیکل کرائسس ہے جس کی وجہ سے جس کی ریفلیکشن ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے. سو دین سنس لاسٹ 5 years آئی بین ٹیچنگ میڈیا ایتھکس ناؤ. اینڈ جب پھر میں نے میڈیا ایتھکس کو پڑھا تو پھر مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ ایتھکس کی جو ہے وہ بات صرف ہم نے کرنی نہیں ہے. وی ہیو ٹو talk our ethics. Sorry, we have to walk our ethics. So we are not here to just talk good things. We are also supposed to be doing ethics. So this is what we felt کہ جیسے جیسے جتنا ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایماندار ہونا چاہیے، رشوت دینے والا نہیں ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. They sound beautiful, but when it comes to practice, somehow the other we fail. تو ہم بڑی ٹال کلیمز کرتے ہیں اور پھر ایک بڑی خوبصورت ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے جس میں پھر ہم حدیث کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ رسول کا نام بھی ہوتا ہے. بٹ when it comes to actually applying it, تو we don't do it. So from there onwards I realized کہ we have to walk our talk. اور پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو ایتھکس ہیں وہ ایک اسکل بیسڈ چیز ہوتی ہے. صرف آپ گفتگو سے جو ہے وہ نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ ڈیلیماز میں ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے، اب پاکستان میں یہ بات بھی ہو رہی ہے اور یہ بات بھی ہو رہی ہے، تو اب آپ نے اس کو کیسے بات کو بیان کرنا ہے، تو دین اٹ بیکمز این ایتھیکل ڈیلیماز آلسو. سو یہاں سے میں نے آپ کی چھوٹی سی میں اپنی جرنی اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ جب ہم ریالٹی اور پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ڈیل کارنیگی نے یہ بات کی ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. لیکن ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ جی آنیسٹی از دی اونلی پالیسی. اگر آپ کہتے ہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی تو اس کا مطلب یہ کہ شاید آپ لوگوں کو پروف کرنے کے لیے کچھ پالش کیا ہوتا ہے نا، وہ جو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنا کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے وی آر ناٹ آنیسٹ. سو جب ہم ریالٹی اور پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ پہلے ہم اپنا اندر صاف کر لیں اور پھر خود بخود ہی جو ہے وہ پرسیپشن بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے. سو دا فرسٹ تھنگ از، کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بات ہوئی اور میں پچھلے 25-26 سالوں سے بچوں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں اور آپ لوگ ماشاء اللہ سے اتنی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کا دو حصے میں کرنا چاہ رہی ہوں. ایک ایٹ پرسنل لیول اینڈ دین آف کورس دین آئی ول کم ٹو دا میڈیا آلسو. So at personal level, it is very, very important to do your introspection, cleansing of yourself from within. اور جب وہ آپ کرتے ہیں تو خود بخود ہی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اخلاق درست کرنے آئے تھے، خلق عظیم ہے، تو وہ فرام ان سائڈ ہی واز دا ویل وشر آف دی ادر. وہ اندر سے اگلے کا اچھا سوچتے تھے. تو اگر وہ مسکراتے بھی تھے تو وہ ان کی اندر کا خلق تھا جو باہر آتا تھا.
جب وہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے تھے یا لوگوں کی عزت کرتے تھے بغیر تفریق کے، تو ان کے اندر ایک خلق تھا جو کہ انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو وہ ایئر ہوسٹس، پیڈ ایئر ہوسٹس نہیں تھی جس کو پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں. تو دیٹ پرسیپشن وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ. سو ایز ایٹ دیٹ لیول آئی وانٹ ٹو ایڈریس یو فرام دس کانٹیکسٹ کہ یس پرسیپشن ڈز میٹر، لیکن وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، اصل چیز حقیقت ہی ہوتی ہے. اور ہم نے اندر سے اپنی اوور آلنگ کرنی ہے، اندر سے اپنی کمزوریاں دیکھنی ہیں. پچھلے دنوں تھوڑا سا میں ڈائیورٹ کر رہی ہوں، پچھلے دنوں ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے، ان کا نام ہے کیرولائن مس، اینڈ شی سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اینڈ شی سیڈ کہ آپ کو پتہ ہے ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولنا تو اس نے مجھے سمجھ میں آتا ہے، اس نے کہا کیونکہ آپ اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو میں تھوڑی سی کنفیوز بھی ہوئی، تو اس نے بڑے چھوٹی سی ایگزامپل، 2-3 ایگزامپل دی، لیکن ایک ایگزامپل جو مجھ پہ بہت زیادہ فٹ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں، اور میں ہاں جی میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں اور ایک گلاب جامن ٹھک منہ میں. سو دیٹ از لائنگ ٹو مائی سیلف. دا باڈی از گیٹنگ کنفیوزڈ. بٹ اف یو گیٹ ڈیپر ان ٹو اٹ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از منافقت. دیٹ از آلسو لائنگ ٹو یور سیلف. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو معاف کر دینا ہے، ہم کہتے ہیں غیبت ایسی ہے جیسے کہ دوسرے کا، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اینڈ وی آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. تو وی آر لائنگ ٹو آور سیلف. ہم کہہ کچھ رہے ہیں کچھ اور کریں. تو وہ جو حدیث ہے نا کہ وہ سب سے زیادہ نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے، تو وہ پھر وی برنگ آر ہیل ٹو آر لائفز آر سیلف. سو جھوٹ پہ آپ کتنی دیر تک اپنی عمارت بنا سکتے ہیں؟ تو اگر وہ پرسیپشن جو ہے وہ جھوٹ کے بنیاد پر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ گر جائے گی، اور وہ گرنے کے لیے ہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت جو ہے، اب میں کیونکہ ہمبل اسٹوڈنٹ آف اقبال سے میں بات کرنا یہ چاہ رہی ہوں، حقیقت یہ ہے کہ وی آر آل بورن گڈ. ہم سب نیک اچھے لوگ ہیں. تو اس حقیقت کے ساتھ آپ کو اپنا پن بھی اچھا لگے گا اور دوسرا بھی اچھا لگے گا. اور اس حقیقت کے ساتھ شاید آپ اس شخص کو اور اس کی برائی کو دور کر سکتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں، جو ہمارا جو اسینشل نیچر ہے وہ ہماری ول ہے، وہ ہمارا ارادہ ہے. تو جو ہمارا انٹلیکٹ ہے وہ ہمارے ارادے کے انڈر آتا ہے. جب آپ ارادہ کر لیں صحیح ہونے کا، نیت کر لیں کہ جی اب کم واٹس ایور میں نے اب یہ کام صحیح کرنا ہے، تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج. اور جو تھرڈ ہے وہ ہے کہ ہماری سب زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں وہ ہمارے خوف کی بنیاد پہ ہیں. اور خوف کیا ہے وہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتانا بھی چاہوں گی، کیونکہ ناؤ آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف مائی ٹاک، دین مے بی وی کین گو ان ٹو دیٹ. یہ بات بتانے کے بعد میں یہ آنا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا میں بھی جو انسان ہیں ان کے پاس بھی ایک چوائس ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے پاس اور میرے پاس بھی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے جو ہیں سڑکوں پہ گند ہے، لوگ جو ہیں وہ کوڑا سڑکوں پہ نہیں پھینکتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم ہی لوگ غسل بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ہی حدیث میں ہے کہ جی صفائی نصف ایمان ہے. تو ہاؤ ڈو یو بیلنس دا تھنگ، ہاؤ ڈو یو سارٹ آف لک ان ٹو دس تھنگ کہ جی ایک طرف تو صفائی نصف ایمان ہے اور دوسری طرف ہم کوڑا پھینکنے والے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں کی دونوں جو حقیقت ہے اس کو ہم نے کس طرح سے آگے لے کے آنا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ شاید ہمارا اس حدیث پر ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا اظہار جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. تو اگین آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے کہ میڈیا کا کام جو ہے، جو میڈیا میں جو لوگ موجود ہیں ان کی بھی جب تک ہم اندر سے اوور آلنگ نہیں کرتے ہیں، اور جب تک کہ ہم اندر سے اپنی آؤٹ لک ٹورڈز پاکستان
نہیں بدلتے, maybe we will not be able to see this thing. Coming back to the last thing, کہ میڈیا جو ہے یہ کہنا کہ جی وہ ریالٹی دکھاتا ہے اور وہ جو آئینہ ہے وہ بھی غلط ہے, اس لیے کیونکہ جو کھڑکی ہے, جو گاڑی ہوتی ہے تو اس کا جو ریئر ویو مرر ہوتا ہے, تو اکثر ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ جی جو ڈرائیور ہے وہ اپنا آئینہ ویسے سیٹ کر لیتا ہے تاکہ پیچھے والے جو بھی بیٹھا ہوا پیسنجر بیٹھی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکے. سو اٹس دا وے یو آر فکسنگ دا مرر. تو ڈیفینیٹلی میڈیا از ناٹ mirroring دا سوسائٹی, اٹ از اونلی شوئنگ دیٹ پارٹ وچ اٹ وانٹس ٹو شو. سو یہاں تک تو بات ہمیں دیکھنی چاہیے. اور یہاں سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے میڈیا لٹریسی کی, جو کہ اب ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ماشاء اللہ سے آپ کے ساتھ بھی ہے, کہ میڈیا میں جو بھی بات آ رہی ہے اس میں ہمارے اندر جب تک یہ کرٹیکل ابیلٹیز نہیں ڈیولپ ہوتی اس وقت تک ہم نے نہ سوشل میڈیا پہ کی بات پہ یقین کرنا ہے, نہ ہم نے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی بات پہ کرنا ہے. اب آپ لوگوں سے دیکھیں یہ یلغار تو ہے مس انفارمیشن کی, پروپیگنڈا کی, پیسے بنانے کی, دس از دیر. What you and I need to do is to raise our critical abilities and the ability to sift between what is right and wrong. اس کے لیے کرٹیکل ابیلٹیز کیا ہوتی ہیں, آئی ایم شیور آپ کے فاؤنڈیشن بھی آپ کو پڑھاتی ہوگی اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ فیکٹ اور اوپینین میں فرق کرنا سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, اور اس کے بعد سورس کے بارے میں پتہ کرنا. دیر آر سو مینی little things that you can work into it, but first you must have the will to bring the change in your lives and also see کہ جو میڈیا سے جو مجھے میسیجز مل رہے ہیں اس کو میں نے کیسے دیکھنا ہے. آخری بات کہ جو ہمارے ہاں ادرنگ کا کانسیپٹ ہے اس میں میں آپ باقی جو ہیں سلمان غنی صاحب سے بھی اور سلمان صاحب سے بھی اگری کرتی ہوں کہ اصل میں ہم اپنے آپ کو برا خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو جو باہر کی جو پرسیپشن بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو برا کہنے کی وجہ سے بنتی ہے. گیٹ آؤٹ آف دیٹ. جب آپ کے ہاں کوئی آتا ہے تو آپ صاف بھی ہیں اور آپ گھر کو اور صاف بھی کرتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم خود بھی صاف ہوں اور لوگوں کے سامنے بھی صاف صفائی کی بات کریں. جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو جو آپ کمرہ اس کو دکھاتے ہیں وہی پرسیپشن لے کے وہ جاتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اگر اس طرف کچھ لکھا ہوا ہے تو شاید اس طرف کچھ نہیں بھی لکھا ہوا نا. تو جہاں پہ جیسے میری والدہ اکثر کہتی ہیں کہ اگر کسی کی آنکھیں اچھی اور ناک خراب ہے تو ضروری ہے آپ نے سارا وقت یہ کہنا کہ اس کی ناک خراب ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھیں اچھی ہیں نا, اور آپ اس کی آنکھیں اچھی کر کے ایک پرسیپشن بنا کے آپ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ فوکسنگ آن دیز تھنگس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب.